بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کی 14 تاریخ قریب ہے اور اس کے قریب آتے کے ساتھ ہی ہمارے ملک عظیم پاکستان کے اندر آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے لوگ جوک در جوک مختلف قسم کی اشیاء تعیش کی خریداری شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری اشیاء تو ایسی ہیں جو کہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے دیگر لوگوں کے لیے ایذا کا سبب بن جاتی ہیں، جیسا کہ اس میں باجے وغیرہ اور یہ ہوٹر بجانا اور موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر کے گاڑیوں کو بھگانا، بے ہنگم شور پیدا کرنا جس سے مریضوں کو اور اسی طریقے سے ضعیفوں کو، لاچاروں کو اور معذوروں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو مملکت عظیم پاکستان وجود میں آیا۔ یہ تو عیسوی اعتبار سے اس کی تاریخ ہے، لیکن اگر ہجری تاریخ کی بات کریں تو 1366 ہجری میں یہ 27ویں رمضان کو پاکستان معرض وجود میں آیا، جو کہ جمعرات کا دن بنتا ہے۔ اس دن یہ جمعرات کے دن 27ویں رات میں رمضان کی 27 تاریخ کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اسلامی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مملکت عظیم یہ پاکستان ایک نعمت عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی، اور آپ اسی سے اندازہ کر لیے کہ اس کے جو معرض وجود میں آنے کی جو تاریخ ہے اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک یہ کہ یہ رمضان کے 27 تاریخ کو معرض وجود میں آیا، نمبر 2 جمعرات کا دن یعنی آنے والا دن جمعے کا، اور رمضان کا مہینہ بابرکت، پھر اس کا آخری عشرہ بابرکت، پھر آخری عشرے کے اندر اس کی 27 تاریخ جو ہے وہ بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت مسلمانوں کو عطا کی تھی، اور یہ نعمت ایسے نہیں ملی۔ اس نعمت کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تاریخ کے اندر کوئی نظیر بھی نہیں ملتی۔ جیسے مختلف قسم کے جو تعداد بیان کی گئی ہے کہ یہ جس دن یہ پاکستان معرض وجود میں آیا اور لوگوں نے نقل مکانی شروع کی، اس وقت تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ قربانیاں تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں اگر اپنے دین کے اوپر قائم رہ سکیں گی تو تب ہوں گی کہ اگر ایک الگ ملک وہ ہماری آنے والی نسل کو مل جائے۔ تو ہمارے دینی شعائر کی حفاظت کے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین کے اوپر عمل کرنے کے آزادی کے لیے انہوں نے کیا یہ کوشش کی، یہ جستجو کی اور یہ محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا۔ تو پاکستان کو جو انہوں نے قیام پذیر کروایا، قیام پاکستان کو انہوں نے حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ جہاں پر دوسروں کی اکثریت تھی یعنی غیر مسلموں کی، وہ لوگ مسلمانوں کو ان کے مذہب اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے میں مانع ہوتے تھے، رکاوٹ ڈالتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی آپ جا کر کے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر لوگ غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو آزادانہ دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے والی نسلیں وہ دین کے اوپر 100% عمل پیرا ہو جائے۔ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، اور جب نعمت عطا ہو جاتی ہے تو نعمت کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر بجا لاؤ۔ اگر ہم نعمت کا شکر بجا لائیں گے تو نعمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب یہ ملک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اب اس ملک میں اضافہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وسائل رکھے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہے، تو اس وسائل جو اس کے اندر معدنیات ہے اس تک تمہاری رسائی تب یہ ممکن ہوگی جس وقت تم اس نعمت کا شکر بجا لاؤ گے۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے نعمت کو اس مقام کے اوپر استعمال کرنا جس چیز کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ اب مملکت عزیز ہمارے کو عطا کیا گیا اس چیز کام کے لیے کہ ہم یہاں پر آزادانہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں۔
لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے عین اسی تاریخ کے اوپر، اسی دن کے اوپر جس دن پاکستان وجود میں آیا ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں مزار کے اندر، ایسی حرکتیں کرتے ہیں ہم شہر کے اندر، ایسی حرکتیں کرتے ہیں گلی محلوں کے اندر جو عام دنوں کے اندر نہیں کی جاتی۔ ایسی حرکتیں کر کے اس نعمت کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ ہم خوشی منانے کا بھی وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ ہم خوشی منانے کا بھی وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو غیروں کے رسم و رواج ہیں، جس کی اسلام نے ہمارے کو تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ خوشی منائیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ آپ خوشی منائیں، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں۔ آپ خوشی منائیں جس طریقے سے خوشی منانے کا حق ہے۔ آپ اس نعمت کا شکر بجا لائیں۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ دین کے اوپر ہم 100% عمل کریں۔ یہ ہے اس نعمت کا شکر۔ یہ باجے بجانا، پٹاخے پھوڑنا اور اسی طریقے سے غیروں کی طرح رنگ کے اندر اپنے چہروں کو رنگ لینا، یہ چیزیں، یہ دین ہمارے کو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی ایسا معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات تھوڑی سی موجود ہوں وہ اس چیز کی اجازت دے گا آپ کو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔